بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ تنہا اکیلی اپنے چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح و شام بتوں کی خدمت کرتی اور ان کی صفائی وغیرہ کرتی، جس سے مکہ کے مخیر لوگ اس کو اجرت دیتے۔ اس کی زندگی پچھلی کئی دہائیوں سے ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک دن مکہ کے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو ہمارے بتوں کو پوجنے سے منع کر رہا ہے۔ بڑھیا، جو کہ اپنی جوانی سے ہی اپنے بتوں سے دل و جان سے پیار کرتی تھی، یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون کہہ سکتا ہے۔ بڑھیا نے اس شخص کو برا برا کہا اور بددعائیں دے کر اپنے دل کی بھڑاس کو پورا کر لیا۔ لیکن اگلے دن جب وہ بت خانے کی طرف جا رہی تھی تو اس کو پھر سے وہی واقعہ سننے کو ملا۔ اس نے سنا کہ قبیلہ قریش سے بنو ہاشم کا ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی باتیں سن رہا ہے وہ بے دین ہو رہا ہے۔ بڑھیا یہ بات سنتے ہی اپنے الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں آ کر بند ہو گئی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا کہ وہ جب جب اپنے گھر سے نکلتی اس کے کانوں سے یہی آواز ٹکراتی کہ فلاں بن فلاں آج بے دین ہو گیا، فلاں نے آج اس کی پیروی کر لی۔ بڑھیا جب اپنے لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے دور جاتا دیکھتی تو سخت اذیت سے دوچار ہوتی۔ اسی فکر میں ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں آج اپنے سب سے بڑے خدا ہبل سے فریاد کروں گی کہ اس کو آسمانی بجلی سے جلا دے اور اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اگلے دن بڑھیا صبح سویرے کعبہ کے دروازے پر پہنچی اور کعبہ کے اندر داخل ہوئی اور گڑ گڑا کر پورے وثوق سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بد دعائیں کرنے لگی۔ اس کی فریاد اس قدر تھی کہ اس کو یقین ہو چکا کہ اب بنو ہاشم کے اس محمد نامی شخص کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ خوشی خوشی گھر آئی اور انتظار کرنے لگی کہ اب خبر آئے، اب خبر آئے۔ اسی اثنا میں کئی دن گزر گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن پوری آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کو اپنی فریادیں پوری ہوتی نظر نہ آئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب وہ جگہ نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص میرے سامنے آ کر یہ باتیں کرے، میں مکہ چھوڑ دوں گی۔ اگلے دن صبح بڑھیا نے اپنے ضرورت کا سامان باندھا اور کسی مزدور کی راہ دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی مزدور آئے تاکہ وہ میرا سامان شہر سے باہر قافلے کے گزرگاہ تک پہنچا دے۔ ابھی وہ انتظار میں بیٹھی ہی تھی کہ اس نے دیکھا سارے جہانوں کا سردار، کائنات کے سب سے معصوم اور سب سے مہربان نبی، خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کا ذکر اذکار سے فارغ ہو کر اسی جانب چلے آ رہے تھے۔ بڑھیا نے دور سے دیکھا تو اس حسین و جمیل چہرے پر دیکھتی چلی گئی کہ اتنے میں آپ قریب پہنچ گئے۔ بڑھیا نے آپ سے پوچھا، بیٹا آپ کون ہو؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اماں میں مزدور ہوں اور مزدوری کی غرض سے نکلا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ میں تجھے مزدوری دوں گی اگر تو میرا سامان میری منزل تک پہنچا دے۔ آپ نے بڑھیا کی بات سنی اور سب سامان اپنے ہاتھوں مبارک سے اٹھا لیا۔ کافی دور چل کر جب منزل پر پہنچے تو بڑھیا نے کہا کہ تیری کتنی مزدوری ہوگی؟ آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا، اماں مجھے آپ سے کوئی مزدوری نہیں چاہیے۔ آپ ضعیف ہیں اور ضعیفوں کی مدد کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے مزدوری لینی چاہیے۔ اگر آپ کو اور کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں۔ بڑھیا جو مکہ سے سخت غصے کی حالت میں یہاں تک چل کر آئی تھی، یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، آج میں ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں سوچتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مکہ میں ایک ایسا جھوٹا شخص ہے جو مکہ والوں کو بے دین کر رہا ہے اور اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، لیکن اب میں ان لوگوں کو بتاؤں گی
کہ مکہ میں ایک تیرے جیسا لڑکا بھی ہے جو اتنا حسین اور اتنا شفقت والا بھی ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو بہت بھولا بھالا لڑکا ہے۔ بنو ہاشم میں عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی شخص جس کا نام محمد ہے وہ ایک مجنوں ہے۔ تو کبھی اس کی باتوں میں مت آنا۔ کوئی اس کی بات تجھ سے کہے تو اس کو نہ سننا۔ وہ ایسا جادوگر انسان ہے کہ جس سے بھی ملتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سحر ہے، اس کی باتوں میں بھی مٹاس ہے۔ میں تجھے بیٹا سمجھ کر کہتی ہوں کہ اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب سے اس بڑھیا کی ساری باتیں سنتے رہے اور وہ آپ کے بارے میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو کہنے لگی، بیٹا میں لوگوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی، لیکن تم اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کیا کرتے ہو اور کون سے قبیلے سے ہو۔ یہ سن کر آپ نے گردن جھکا لی اور انتہائی معصومیت سے کہا، اماں میں ہی وہ محمد ہوں جسے سب برا کہتے ہیں، مجھے ہی سب لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سب کے بیچ اللہ کریم کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ یہاں سب میرے دشمن بن چکے ہیں اور میں کسی سے کچھ نہیں کہتا مگر سوائے بت پرستی ترک کرنے کے۔ بڑھیا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب، یہ شفقت اور یہ پیار بھرا انداز دیکھا تو نبی کی محبت کی ایک روز زور کی چوٹ اس کے دل پر لگی اور اندر کے سارے بت ٹوٹ کر چور چور ہو گئے۔ یکدم آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگی، کیا مکہ والے اتنے نا سمجھ ہیں کہ آپ کو دیکھا سنا اور یقین نہ کیا؟ میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاتی؟ تو اتنا پیارا اور مہربان ہے۔ میں تیری ماں باپ پر قربان، تو مجھے اپنے دین میں شامل کر لے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ستارے سے ایک ستارے میں اور اضافہ ہوا اور وہ ضعیفہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔